اس وقت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے حوالے سے کافی بحث چل رہی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ SCO کیا ہے، یہ بنی کیوں تھی، اس کا مقصد کیا ہے، اینڈ ود ٹائم ہاؤ اٹ ایکسپینڈیڈ اٹ سیلف۔ SCO ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن یا IGO اس آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے کہ جب ڈفرینٹ اسٹیٹس میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت فارمل اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ مختلف مسائل کا حل نکال سکے، کلیکٹیو اپروچ کے ذریعے اپنے میوچل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ SCO بھی اس طرح کی ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں 1989 میں جب USSR ڈسنٹیگریٹ ہوتا ہے تو مختلف نئی ریاستیں مرز وجود میں آتی ہیں، اینڈ وین سڈنلی نیو اسٹیٹس کم انٹو بینگ، تو اس سے بارڈر جو کمپلیکسٹیز ہے وہ بھی سامنے آتی ہے۔ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب نئے سینٹرل ایشین اسٹیٹس بنی تو وہاں پہ بارڈر کے تنازعات نے جنم لیا۔ نہ صرف بارڈر ڈسپیوٹ سامنے آئے بلکہ ان بارڈر ڈسپیوٹس کو ڈیفرنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز، یعنی وہ آرگنائزیشن، ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو کہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہی تھی، اپنا پولیٹیکل انفلوئنس بڑھانا چاہ رہی تھی، انہوں نے ان بارڈر ڈسپیوٹس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں ان سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے روس اور چائنا کے ساتھ بھی بارڈرز ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نیو سینٹرل ایشین اسٹیٹس وجود میں آئی تھی وہ ان کا ایز سچ ایکسپیرینس نہیں تھا، امیچور اسٹیٹس تھی، جس کی وجہ سے سینٹرل ایشیا اور ان کے نیبرنگ اسٹیٹس میں ایک سیکیورٹی ڈائلیما کریٹ ہوا۔ روس اور چائنا نے بھی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ چائنا کے قزاقستان کے ساتھ بارڈر کا ایشو چل رہا تھا، تاجکستان کے ساتھ چل رہا تھا، ایون کرغیزستان کے ساتھ ان کے بارڈر کے مسائل چل رہے تھے۔ اسی طرح روس کے چائنا کے ساتھ بارڈر کے مسائل تھے اور روس کے باقی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھے ان کے ساتھ مسائل تھے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ ویسٹرن ممالک، نیٹو کے ممالک نے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ چائنا اور روس یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ اس یوریشین اسٹیٹس پر ویسٹرن انفلوئنس کو وہ کم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی علاقائی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے جس کے ذریعے وہ اپنے علاقائی مسائل کا حل نکال سکے۔ 1996 میں شنگھائی میں 5 ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان ممالک میں روس، چائنا، قزاقستان، تاجکستان اور کرغزستان شامل ہے۔ یہ ممالک یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شنگھائی 5 کے نام سے ایک تنظیم بنائی جائے گی اور یہ تنظیم بارڈر ڈسپیوٹس کے ساتھ ساتھ باقی بھی مسائل کو فرینڈلی وے میں حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب یہ تنظیم بنتی ہے تو اس کے بعد جو بارڈر پر ملٹری ڈپلائمنٹس ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ 5 اسٹیٹس اپنے جو بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ایریاز میں کوآپریشن کو بڑھاتے ہیں۔ جب شنگھائی 5 کے ہمسایہ ممالک نے دیکھا کہ یہ تنظیم بڑی اچھی طریقے سے جا رہی ہے، ان تنظیم کے ممبران میں کوآپریشن بڑی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی اس گروپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ 1999 سے ہی ازبکستان نے بھی اس گروپ میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور 2001 میں ازبکستان کو بھی اس گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ جب شنگھائی 5 میں ایک اور ملک شامل ہوتا ہے تو پھر یہ سربراہان بیٹھ جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اس تنظیم کا نام بھی چینج ہونا چاہیے اور اس کا سکوپ بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو پاسٹ کے مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ گروپ بنا تھا وہ ختم ہو گئے تھے اور نئے مسائل نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ 2001 میں روس میں ماسکو میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو شنگھائی 5 کے بجائے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام دیتے ہیں اور اس میں باقی ممالک کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سکوپ میں مزید مسائل کو انکلوڈ کرتے ہیں، خاص طور پر ٹیررزم کا مسئلہ، ڈرگ ٹریفکنگ کا مسئلہ، ایکسٹریمزم کا مسئلہ، اسی طرح دیگر مسائل کے اوپر بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ اکنامک کوآپریشن، انرجی سیکٹر میں کوآپریشن اور دیگر ایریاز میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے اور مل کر ریجنل سٹیبلٹی اینڈ ریجن ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف 2001 میں نیٹو فورسز افغانستان آتے ہیں اور 2003 میں ویسٹرن بیک فورسز انویڈ عراق، جس کی وجہ سے سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو کہ
SCO کے ممبرز ہیں اپنے آپ کو مزید انسیکیور فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان چینجنگ سچویشن کو دیکھتے ہوئے SCO ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کے نام سے ایک پرماننٹ آرگن بناتا ہے۔ ان کا مقصد 3 ایونٹس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے: ٹیررزم، سیپریٹزم اینڈ ریلیجیس ایکسٹریمزم۔ نہ صرف SCO کے ممبر اسٹیٹس ان تھریٹس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، بلکہ انرجی سیکٹرز میں بھی یہ بہت زیادہ کوآپریشن کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ 2007 میں ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی اور ٹرانسپورٹ کو لے کر 20 سے زائد بڑے بڑے پروجیکٹ سائن کیے گئے، اور اسی دوران سیکیورٹی کو لے کر، ڈیفنس کو لے کر، انفارمیشن وارفیئر کو لے کر بھی یہ ریگولر میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ SCO کے اس انسپائرنگ جرنی کو دیکھتے ہوئے باقی ریجنل اسٹیٹس بھی SCO کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان، ترکی، انڈیا اور دیگر ممالک اس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، 2005 میں انڈیا اور پاکستان کو ایز اے آبزرور اسٹیٹس کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ممبرشپ چاہیے، بار بار اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ انیشیلی رشیا کو انڈیا کی بیکنگ حاصل تھی اور پاکستان کو چائنا کی بیکنگ حاصل تھی۔ 2014-15 میں آفیشیلی پاکستان اور انڈیا کو اس کی ممبرشپ کے لیے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ 2016 میں پاکستان اور انڈیا اس کے جو فارمل ایک اگریمنٹ ہوتا ہے اس پر سائن کرتے ہیں۔ 2017 میں دونوں ممالک SCO کے ممبر بن جاتے ہیں اور SCO کی ممبران کی تعداد 8 ہو جاتی ہے۔ پھر 2019 میں ایران کو بھی اس کا ممبر بنایا جاتا ہے، یوں SCO کی تعداد 9 ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طویل عرصے کے بعد 2024 میں بیلاروس کو بھی اس SCO میں شامل کیا جاتا ہے، اور یوں آج تک یعنی 2024 تک SCO کے ممبران کی تعداد 10 ہو چکی ہے۔ 2011 میں ترکی نے بھی اس کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن ابھی تک ترکی کو اس کی ممبرشپ نہیں ملی۔ اسی طرح بے شمار اور اسٹیٹ ہے جنہوں نے اس میں شمولیت کے لیے حامی بھری ہے۔ حتیٰ کہ 2005 میں امریکہ نے آبزرور اسٹیٹ کا درجہ حاصل کرنے کے لیے SCO کے لیے اپلائی کیا، لیکن ان کی ممبرشپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور امریکہ کو آبزرور اسٹیٹ کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تو یہاں سے آپ SCO کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب ہم SCO کی اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو SCO کی ایک باقاعدہ ہائرارکی پائی جاتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو ہائرارکی ہے وہ کونسل آف ہیڈ آف اسٹیٹس ہے۔ اس کونسل کے ممبر ممالک کے سربراہان ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا اہم جو کونسل ہے وہ کونسل آف دی ہیڈز آف گورنمنٹ ہے۔ تیسرا اہم آرگن کونسل آف فارن منسٹرز ہے۔ فورتھ جو ہے وہ میٹنگز آف ہیڈز آف منسٹری اینڈ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کونسل ہے جس کو کونسل آف نیشنل کوآرڈینیٹرز کہا جاتا ہے۔ پھر 6 جو ہم نے پہلے بات کی ہے ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر کے نام سے بھی ایک ان کا آرگن پایا جاتا ہے۔ اور ہم جب SCO کے گولز کی بات کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں، تو ان کا سب سے پہلا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اسٹرینتھنگ آف میوچل ٹرسٹ اینڈ گڈ نیبرلی پالیسیز بٹوین ممبر اسٹیٹس۔ دوسرا اہم آبجیکٹیو یہ ہے کہ پروموشن آف افیکٹو کوآپریشن ان پالیٹکس، ٹریڈ، اکنامیز، سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ کلچرل ایز ویل ایجوکیشن اینڈ انرجی، ایز ویل ایز ایجوکیشن، انرجی، ٹرانسپورٹ، ٹورزم اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن۔ فورتھ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ریجن میں امن، اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے۔ ففتھ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک ریشنل گلوبل پولیٹیکل اینڈ اکنامک آرڈر کو فارمولیٹ کرنا ہے، اس کو پرسو کرنا ہے۔ اگر ان گولز کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑے آبجیکٹیوز ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس SCO کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ ویسٹ کے لیے ایک خطرے کے طور پر پرسیو کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔